بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک حور کا دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت حور پر پڑی جو بہت غمگین تھی اور زار و قطار رونے لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ معلوم کرو اے حور کیوں رو رہی ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا، اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف گور گلما کی صفیں استادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو اے حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے ایسے دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو میں غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کرنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے درخشاں عرش کی جودت فردوس کی باموں در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ حاضر ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ ایک خیال بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا پیش کی، الہ العالمین تیری رحمتوں و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری
اور آرزوؤں کا سارا خیرمند جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاک تر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی ہوا بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلو لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وسط مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق، عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیازی پر فائز ہے کہ فردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا۔ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کا ساز تیری دہائی عکس افہام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش قدا عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے، یہودیوں کا آتش قدا پھر سے سلگنے لگا ہے۔ دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بیٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔
کچھ ہی دیر پر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور کھجور بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بھر جاتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔